أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم 40 سے حدیث نمبر 6 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے یہ حدیث کو سنا، اور یہ آج اہم ترین احادیث میں سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث اپنی ذات میں مکمل ہے، لیکن آج جو حرام اور حلال کے درمیان جو ہمارا ایمان رہتا ہے اس پر غور و فکر کرنا، کیونکہ اسی میں ہماری سلامتی ہے، اسی میں ہماری عاقبت ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہ حدیث روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حلال واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بس جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں جا پڑا۔ جیسے چرواہا جو بادشاہ کی چراگاہ کے قریب جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار کہ وہ دل ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جو ہمارے دل کو لرزا دیتی ہے اور ہمارے دل کو تقویت بھی بخشتی ہے۔ حدیث نمبر 6 جو امام نووی نے اپنی کتاب نوامی جو شامل کی ہے، اس میں امام نووی نے 40 میں، تو اس حدیث کے اندر ہم اب دیکھیں گے کہ یہ کوئی ایک عام حدیث نہیں ہے کہ ہم حرام اور حلال کا لفظ جو بہت سنتے ہیں اور کامن ہو گیا ہے اس کو سنتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، بلکہ اس حدیث کی ایک اور بڑی اچھی مجھے اہمیت لگی کہ یہ ایک اس صحابی سے مروی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سمجھے کہ پلے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت وہ بہت ہی چھوٹے تھے، نعمان بن بشیر۔ اور بخاری شریف میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور امام بخاری کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیں، اور انشاءاللہ نعمان بن بشیر کے بارے میں بھی، تاکہ ہم ان افراد کی محنت کو بھی دیکھیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے جو سرمایہ جمع کیا وہ سرمایہ
آج ہمارے دین کو بچانے، آج ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے میں کتنی مدد کرتا ہے۔ امام بخاری بخارا میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ بچپن سے نابینا تھے، سنتے آ رہے ہیں اور ان احادیث میں جو آپ نے جمع کی ہیں صحیح بخاری میں، قرآن کے بعد تمام علماء متفق ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ایک کتاب ہے۔ آپ ایک محدث ہیں، آپ ایک فقیہ ہیں، آپ نے 17,000 احادیث حفظ کی اپنی نوجوانی میں، اور جب تک مکمل کیا وہ 3 لاکھ احادیث آپ نے حفظ کر لی تھی، جبکہ لوگ لکھتے تھے، جو کہ بہت ضروری ہے، اور یہ تمام کے تمام آپ کے حافظے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ آپ نے ان کو بہت حفاظت سے جمع کیا، اس میں سے ان احادیث میں سے 80,000 کے قریب کو منتخب کیا، ان کو ریکارڈ ایک طریقے سے کیا جس میں بہت زیادہ وہ محتاط تھے، اور اس حدیث کو ایک جب وہ لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے تبویب جو علم ہے کہ ایک ہر باب میں کس حدیث کو کہاں ڈالیں، اور پھر اس کو کس طرح کس پیرائے میں جانچیں۔ تو ایک حدیث بہت سارے ابواب میں آتی ہے، اگر کہیں وہ دل کے معاملے میں ہے تو کہیں وہ حرام اور حلال کے فار ایگزامپل معاملے میں ہے، اور کہیں وہ کسی اور ہیڈنگ کے تحت آتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے بہت محتاط انداز اپروچ جو ہے وہ اپنایا، تاکہ کسی بھی قسم کا ان کی طرف سے سقم نہ ہو جائے، اور ان کا اپنا جو ہے بیان ہے کہ اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ، کہتے ہیں نا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا۔ تو علم کے لیے وہ جو نکلے ہیں، ایجپٹ گئے ہیں، سریا گئے ہیں، بصرہ گئے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ، اور 6 سال انہوں نے مکہ اور مدینہ میں گزارے، پھر وہ کوفہ گئے، بغداد گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان علماء نے اتنی طویل عمر بھی نہیں پائی ہے، یعنی 60 ایئرس، 60 سال کی عمر تک ایک ایسا بچہ جو نابینا تھا، وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ اس کی لکھی ہوئی، کمپائل کی ہوئی کتاب جو ہے وہ ایک اوتھینٹک ترین، کہہ سکتے ہیں مستند ترین کتاب جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ نے اس حدیث کو کتاب البعی میں ڈالا ہے، یعنی ٹریڈنگ کیوں ڈالا؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کے اپنے والدین کی تربیت کا بہت بڑا حصہ تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو، معاملے کو، کہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے ہماری آپس میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، اسی میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا ایک ممکنہ پہلو رہتا ہے۔ تو آپ کی والدہ، ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کو ہر مرتبہ دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی تھی، پیدائش سے پہلے وہ آپ کے لیے دعا کرتی تھی، اور ان کی دعا کی برکت تھی کہ آپ کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ آپ کے والد بھی ایک بڑے عالم تھے، اور انہوں نے کبھی اپنے گھر میں کسی قسم کی حرام چیز کو داخل نہیں ہونے دیا۔ اور امام بخاری کی بھی جو شخصیت ہے اس میں اس حلال کی ایک برکت جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے، اور انہوں نے اس میں بھی اتنی احتیاط کی کہ وہ جس حدیث کو لکھتے تھے اور اس کے راوی کے بارے میں وہ سفر کرتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ کہیں اس کی بھی حالت کہیں کسی صورت میں مشتبہ نہ ہو، اور بالفرض اگر کہیں وہ دیکھتے تھے کہ اس کو کذاب کہا جا رہا ہے یا جھوٹا کہا جا رہا ہے، تو اس میں بھی وہ محتاط تھے کہ وہ ایک ڈائریکٹ اس کو نہیں کہہ دیتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، بلکہ ہی ہیز بین لیبلڈ اے لائر، یعنی اس کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ تو اس میں ایک جو یہاں مشتبہ جو پہلو آتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، تو وہ جو مشتبہ چیزیں تھیں وہ بھی اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کرتے تھے، اور کہیں فتویٰ بھی دینا ہوتا تھا تو وہ بڑی محتاط انداز میں ہوتے تھے، اور وہاں اگر اس چیز میں ایک چیز مشتبہ کہیں ہے اور کہیں ایک چیز فرض میں یا سنت میں آ گئی ہے، تو پھر آپ ان کو یہ دیکھتے تھے کہ جو چیز ہمیں اللہ کی چراگاہ میں حرام کے بجائے حلال کی طرف لے جائے، تو وہ پھر اس مشکل راہ کو اپناتے تھے۔ اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سب سے پہلے انصاریوں میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ نعمان بن بشیر ہے۔ آپ کے والد بشیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بشیر بن سعد بہت قریب ساتھی تھے، اور انصاریوں میں پہلے وہ تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی
خلافت کو قبول کیا، جبکہ مہاجرین اور انصار میں ایک طرح سے یہ چیز تھی کہ انصار کہتے تھے کہ ہماری طرف سے ایک خلیفہ ہو، اور مہاجر کہتے تھے کہ ہماری طرف سے ہو، اور آپ نے ایک انصاری ہوتے ہوئے سب سے پہلے بیعت کی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر سے لے کر ہر غزوے میں شرکت کی۔ اسی طرح آپ کی والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت رکھتی تھیں، اور آپ بچپن سے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو بھیج دیتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 8 سال اور 7 ماہ تھی، جو روایتوں میں آتا ہے، اور اسی دوران انہوں نے یہ حفظ کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کیونکہ وہ نماز کے لیے جاتے تھے تو آپ ان کے پیچھے، آپ ان کے گھر جاتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث کی جو اتنی اہمیت ہے، اس کے راوی کون ہے؟ ایک وہ بچہ جس کے سامنے جو وہ بچہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو یہ وہ ایک محبت تھی جو والدین نے ڈالی۔ اسی طرح عمرہ بنت رواحہ کے بھائی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت مشہور صحابی ہیں، اور ہم سب یہ کہانی بھی سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشیر بن سعد نعمان کے جو والد ہیں وہ آتے ہیں، کیونکہ ان کی والدہ عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ اپنی جائیداد میں سے زندگی میں ایک بڑا حصہ جو ہے ابھی سے نعمان بن بشیر کے نام کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ گواہ بن جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے دوسرے بچوں کو بھی دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں جو ہوں ایسی ظلم کی چیز پر گواہی دینا منظور نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب حلال اور حرام ہماری اولاد کی ہماری گھٹی میں پڑ جائے تو اس کی برکات جو ہیں وہ صدیوں نسلوں تک قیامت تک رہتی ہیں انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے اس حدیث کو پیش کیا۔ آج ہم بہت ساری ٹیچنگ میتھڈالوجیز کی بات کرتے ہیں، ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن اور سنہ کو تو ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت انداز، آپ ایک کانسیپٹ کو حلال اور حرام کو پیش کرتے ہیں، اس کے درمیان مشتبہ چیزوں کو پیش کرتے ہیں، آپ اس کے اصول بتاتے ہیں، اور اس اصول کو خشک انداز میں سمجھانے کے بجائے آپ مثالیں استعمال کرتے ہیں، آپ مماثلت استعمال کرتے ہیں، انالوجیز، میٹافورز، اور ڈے ٹو ڈے جو لائف میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں اور جس کو ہمارا ذہن ایک پکچر کے طور پر، ایک امیجری کے طور پر بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور فوراً وہ الفاظ ہمیں ایک ایسے منظر کی طرف لے جاتے ہیں جو ہمارے لیے بہت جانے پہچانے ہوتے ہیں، پھر وہ لے کر آتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اب دیکھو یہ حدیث کس طرح اپلائی کرتی ہے، یہ اصول کس طرح اپلائی کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے جائیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہلے ایک حدیث میں اپنی اس حلال اور حرام کی نظریے کو پیش کیا، پھر ہم ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں، وہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو لے کر جو ہے وہ چرا رہا ہے گھاس، اور پھر وہ اگر باڑ کے پاس چرواہا پہنچ جائے تو ممکن نہیں کہ بھیڑیں نہ پہنچیں، اور جب وہ وہاں پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو ہے یہ اس سے چھلانگ لگانے کی بیریئر سے کوشش کریں، اور اگر جب قریب کوئی پہنچتا ہے تو ممکن یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا یا کسی بھی دو ملک کے درمیان بالکل زمین وہی ہوتی ہے لیکن بیچ میں ایک بارڈر ہوتا ہے یا ایک بیریئر ہوتا ہے یا ایک کانٹے دار جو وہ ایک باڑ ہوتی ہے، تاکہ کوئی اس کے قریب بھی آئے تو اس کو چبھے اور وہ پھر وہ پیچھے کی طرف جائے، وہ آگے نہ بڑھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے، وہ انسان کو چونکانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح آپ سے نے دل کے بارے میں بھی بڑی خوبصورت بات کہی، اور پھر اس باڑ کو اور پھر اس پورے منظر کو آپ نے ملا دیا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ ہے، اور یہ حلال اور حرام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیریئرز بنائے ہیں کہ یہ گھاس اندر تک ہے یہ حلال ہے، جتنا چاہو چرو، جتنا چاہو چگو، اور اس کے باہر جو نکلو گے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ تو حلال اور حرام کے درمیان جو ایک بیریئر ہے، اس بیریئر کو ہمیں
سمجھنا ہے، اور یہ حدیث میں اس مثال سے کتنی خوبصورتی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی پراپرٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے، اس چراگاہ میں ہمیں بہت محتاط انداز میں جو ہے وہ چرنا ہے، اور کتنا محتاط ہوں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ اس نے تو تمہیں دے دیا جو چیز بھی تم نے مانگی، کوئی لمیٹیشن نہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اللہ بیان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم کاؤنٹ کرنا شروع کرو تو اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہو، شمار ہی نہیں کر سکتے ہو۔ بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکر گزار ہے، ڈینائل میں رہتا ہے۔ تو اگر ہم ایک اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر ایک لسٹ بنا لے حلال کی اور ایک حرام کی بنا دیں اور ایک مشتبہ، تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی لسٹ ہوگی جس کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکیں گے۔ ارے یہ تو حلال ہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حرام کی طرف جائیں؟ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کے مزاج میں، اس کی فطرت میں اگر اللہ تعالیٰ نے شعور اور اختیار ڈالا ہے اور ہما فجورہ و تقوا بھی کیا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تقوا میں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہے، تو علماء کے نزدیک اکثر اعمال بھی واضح طور پر دو زمروں میں آ جاتے ہیں، ایک جائز یعنی حلال اور ایک ناجائز یعنی حرام۔ بہت کم اعمال ایسے ہوتے ہیں جو مشکوک ہیں یا مشتبہ ہیں، جو ڈاؤٹ فل ہیں۔ تو ان چیزوں میں اگر ہم دیکھیں کہ جائز حلال سب سے زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں، حرام کی بھی اللہ نے انگلیوں پہ گنوا دی ہیں، اور پھر سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہیں، اور پھر ہم سنتوں میں دیکھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں انہوں نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا۔ تو ہم یہ تین ڈائمینشنز میں دیکھیں کہ ہمارا کون سا عمل میجورٹی یعنی حلال میں ہے، مائنورٹی یعنی حرام میں ہے، اور جب بالکل ہی بہت ہی کہنا چاہیے نیگلیجبل مشتبہ تو کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی تمام پرائیورٹیز کو ریورس کر دیا ہو؟ تو آئیں دیکھیں کہ ہم کس طرح اپنی ایمان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، حلال، حرام اور مشتبہ کی۔ تو ہر چیز کے لیے اپنے دل کو منوانے کے لیے ہمیں کچھ اصول چاہے۔ ہم کہتے ہیں نا، بچے کہتے ہیں واٹس رانگ ود دیٹ، ہم کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، سارے لوگ تو کر رہے ہیں، اور بچوں کی خوشی ہے، پہلے بچے کے لیے کیا سیکنڈ کے لیے نہیں کریں گے، یا کیا کریں ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، کتنا ہم بچے، کہاں تک بچائیں، معاشرے میں رہنا ہے، فیملی میں رہنا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور یہ ہماری جو پریمیسز ہوتی ہیں یا جو پرنسپلز ہم نے بنائے ہوتے ہیں وہ اتنے فالٹی ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کو مائل کر دیتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہر چیز کو جھنجھوڑتا ہے، اور اگر ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں تو ہمیں کچھ اصولی بنیادیں پتہ چلتی ہیں جو ہماری فطرت سے بہت قریب ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، جو اقبال بھی کہتے ہیں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو محبت اور ادب، یہ دو چیز کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ادب کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بس تمیز سے بیٹھ جاؤ، ہے نا، با ادب رہو۔ ادب کا جو سب سے آسان ترین مفہوم ہے کہ جس چیز کا جہاں مقام ہے اس کو وہاں پلیس کر دیں۔ یعنی فار ایگزامپل آپ کے گھر ایک ماسی آتی ہے، آپ کے بچے اس سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اس کا بھی ادب کرنا ضروری ہے، اور اس کی بھی بات مانو، اگر وہ کچھ کہتی ہے تم سے بڑی، بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کل سے وہ آپ کی جگہ آپ کو اگنور کر کے آپ کی ماسی کی بات مانتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہ آپ کہتے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا۔ اب کیا ہوا کیا کہ اس بچے نے آپ کی پوزیشن پر ماسی کو کھڑا کر دیا، اور بظاہر تو آپ کی بات مان لی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حج میں، ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پوزیشن، اس کی ویلیو، اس کا سٹیٹس اور لیڈر آف نالج میں جو
اول پوزیشن میں تھا، عظمت میں جو اول پوزیشن میں تھا، اس کو ہم نے شاید سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ کہیں اور ڈال دیا۔ تو سب سے بڑی چیز کہ اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، یہ پہلا ادب یا پہلا پرنسپل ہے کہ اللہ کو تمام چیزوں میں سب سے بلند مقام حاصل ہے، چاہے وہ ہماری ذات ہو، چاہے وہ ہمارے والدین ہو، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے سب کا مقام جو ہے وہ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ کہیں بھی آج اس کو پھر اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے۔ اب پھر ہم یہ دیکھیں کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، یعنی گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نے کس عظیم ذات کی نافرمانی کی ہے۔ ہمارا بچہ ذرا ہمیں ٹھوکر بھی مار کے گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تمیز نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے ہو میں یہاں ہوں؟ تو یہاں آپ کیا چیز محسوس کرتے کہ اپنے اولاد کے دل میں بھی اپنی بڑائی جب تک پیدا نہیں کریں گے، آپ کی اولاد بھی آپ کو کہے کہ سو واٹ، آئی ڈidn't ڈو اینی تھنگ۔ پھر یہاں نمبر دو پرنسپل، پھر اپنے دل کی کیفیت پر غور کریں کہ جب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت مان لی ہے تو دل میں اللہ کی محبت ہے، خوف خدا ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، امید ہے، رزق حلال گھر میں آ رہا ہے، عبادت اور بندگی ہو رہی ہے، سنت کی پیروی ہے، اپنا تزکیہ اور طہارت ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ نہیں اللہ کا یہ مقام نہیں ہے، سو واٹ، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے؟ تو پھر ہم اپنے دل کی کیفیت جو آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، بار بار آیا ہے اس میں، خواہشات کی طرف ہمارا جھکاؤ کیوں ہے، ہم پھر واجب امور کی طرف سے کیوں نگلیکٹ کرتے ہیں یا غفلت کرتے ہیں یا بے پرواہی کرتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سو واٹ ایوری بڈی ایلس از ڈوئنگ، یا آج اگر یہ جو ہے وہ ہماری نماز ضائع ہو گئی تو اس میں کیا ہوا؟ اور آخر کار اللہ کی چراگاہ جو اللہ نے حلال کی بنائی ہے اور جو حرام جو اللہ تعالیٰ نے باڑ کانٹوں کی بنائی ہے، تو پھر انسان حلال کو ٹریس پاس کر کے حرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کس طرح کس دائرے میں آتا ہے۔ اگر تمام امت مسلمہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں، تو ابو بکر کا ایمان تمام امت کے ایمان پر بھاری ہوگا۔ یہ کون فرماتا ہے؟ آپ دیکھیں کہنے والے کو، حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں کچھ ایسا تھا جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ اور انہیں کیوں صدیق کہا جاتا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں کسی کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو وہ کچھ تردد کرتا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ تردد کیا؟ کہ اوکے لیٹ می تھنک، وہ جو ایک مومنٹ کی سوچ ہوتی ہے جو کہتی ہے فیصلہ سوچ کے کروں، جس کو کہتے ہیں نا اسٹیمولس اور رسپانس کے درمیان جو ایک ہوتا ہے، وہ یا تو ہمارے صبر کو ظاہر کرتا ہے کہ کسی نے ہمیں چونکایا، بھڑکایا، غصہ دلایا، اور پھر ہم جو ہیں وہ فوراً اس کی چال میں آ کر ایک ایسی چیز کہہ گئے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن اس کو اگر ہم پرولونگ کرتے ہیں یا گناہ کی طرف کوئی بلا رہا ہے تو صبر کرتے ہیں، اس کو پرولونگ کرتے ہیں، تو وہ پھر ہمارا رسپانس جو ہے وہ صبر بن جاتا ہے۔ اور یہاں اگر کوئی ہمیں اچھی بات کی طرف بلاتا ہے، یعنی ایک اسٹیمولس دیتا ہے، اور اس پر اگر ہم اپنے جواب کو پرولونگ کرتے ہیں تو وہ تردد کہلاتا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ جیسے ہی میں نے ان کو اسلام کی بات کی، فوراً انہوں نے میری تصدیق کی، اللہ پر ایمان لایا اور مانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے وہ ایمان جو ہمارے دل کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی پیاری حدیث، طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہی خوبصورت اگزامپل اور کس طرح انالوجیز آ گئیں کہ دلوں پر فتنے اس طرح مسلسل پیش کیے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے مسلسل ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ویو اور وافٹ، اور آپ دیکھیے کہ
کپڑے جب آپ خریدتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ کس طرح درزی کو دے یہ دھاگا لمبائی میں ہے، یہ دھاگا چوڑائی میں ہے، اگر چوڑائی کی طرف سے وہ کاٹتا ہے تو پھر ہمارا کپڑا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن بظاہر وہ کپڑا کتنا ویو ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز پاس ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ سب نے فرمایا غور کریں کہ اس طرح ایک میٹ ہے، اس پر دلوں پر فتنے اس طرح مسلسل پیش کیے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تن کے مسلسل ہوتے ہیں، جس میں وہ پیوست کر دیا گیا ہو، یعنی کہ وہ ویو و ویفٹ کے اندر جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ اتنا زیادہ پھنس گیا کہ اب وہ نکل نہیں سکتا ہے، تو وہ فتنہ اس پر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا جس طرح، اور جس دل نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا، یعنی اب یہ چٹائی آپ کے دل کو سمجھ لیں کہ اس پر ایک بلیک ڈاٹ آ گیا اگر اس فتنے کو ایکسیپٹ کر لیا، اس پر ایک سفید فتنہ لگا دیا جاتا ہے کہ جس نے اس فتنے کا انکار کیا۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ، آئی نو اٹ از حرام، اچھا ٹھیک ہے یہ حلال بھی ہے لیکن ڈاؤٹ فل ہے، تو میں تو ڈاؤٹ فل سے بچنا چاہ رہی ہوں۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہاں سے اب وہ ڈسکریمنیشن شروع ہو گئی، اب سسم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ان میں سے ایک دل سفید پتھر کی طرح۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ چٹائی کو، اس سفید نقطے کو پتھر کی طرح چمکدار کیا۔ اب کیوں ویو اور ویفٹ سے کیوں کہا؟ کیونکہ اب پتھر کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ اگر وہ پورس نہیں ہے تو کوئی جا نہیں سکتی، تو بالکل اس کا دل اب یہاں اس خوبصورت پتھر کی طرح ہے جو سفید ہے، جو اپنی نیکیوں سے، جو حلال کی ایکسیپٹنس سے اتنا پیور ہو گیا، اتنا وائٹ ہو گیا، اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ قیامت تک اب اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، جبکہ دوسرا دل سیاہ راکھ کی مانند۔ امیجن کریں آپ برتن دھو رہے ہیں، کس طرح راکھ کو مانجنا، ماسی کو کہتے ہیں برتن کو جو ہے وہ چمکاؤ، تو دوسرا دل سیاہ راکھ کی مانند ہوگا جیسے الٹا برتن ہو، وہ نہ تو نیکی کو پہچانتا ہے اور نہ برائی کو، وہ تو صرف وہی جانتا ہے جو اس کی خواہشات سے اس میں پیوست کر دیا جائے، یعنی اب یہ پوری جو چٹائی ہے وہ اس کالے برتن کی طرح ہو گئی جو پک پک کر اس کے نیچے جو ہے وہ اتنی کالک جمع ہو گئی کہ اب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اس کا اوریجنل پیندا تھا، جب دیکھتا تھا، جب وہ خریدا تو وہ تو پیور اسٹیل کی طرح وائٹ بالکل شائن کر رہا تھا۔ تو اب یہ ہو کیا رہا ہے نا، یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اب اپنے دل کو جب ہم نے ایک چٹائی کی طرح سمجھا، اور وہ ایک پورس ہے جو کہ ایبزارب کرتا ہے، کیونکہ دل کا مطلب بھی یہی ہے کہ قلب ایک چیز جو ٹرن ہوتا رہتا ہے، یعنی وہ اپنی پوزیشن کو چینج کر سکتا ہے، تو یہاں ایک ایبزاربنسی اس کے اندر جب آتی ہے تو وہ فتنوں کو بھی ایبزارب کر سکتا ہے اور وہ ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تیسری چیز بھی بتائی ہے کہ ڈاؤٹ فل، مشتبہ، تو پہلی چیز اگر ہم دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں میوہ کھانے سے یا اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جنت میں کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی ہے، ہر چیز حلال ہے، لیکن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ نہیں اجازت ہے، وہ چیز حرام کی اس میں آ گئی۔ اب وہاں ہم چٹائی کی طرح اگر سمجھے کہ آدم کا دل ہے، اور اب وہاں ابلیس کہہ رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں عمر خلد مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم اس کو چکھ لو۔ اب وہاں ایک مشتبہ پیرامیٹر میں آدم علیہ السلام آ گئے، کیونکہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے، جو آزمائش ان کی تو ایک پھل سے ہوئی ہے، ہماری تو آج جس قدم طرح ہم آگے بڑھیں، جس سمت جائیں، ایک مال میں جائیں، ایک سپر مارکیٹ میں جائیں، ایک شادی میں جائیں، پہلی چیز اگر ہم یہ دیکھیں کہ لقمہ حرام جو ہے وہ ہمارے دل پر پہلا دھبا ہوتا ہے، تو ہمارے گھر جو حلال رزق آتا ہے اس کے علاوہ جو ہم روزمرہ گروسری لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بس یہ جھلک ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ڈائریکٹ حرام چیزیں آتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، یہ
ہم لباس کیا پہنتے ہیں، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے یا مشتبہ ہے. سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے، واضح طور پر کہا ہے. ٹرانزیکشن میں اگر ہم کوئی جو ہے وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں، شراب کو اللہ نے حرام کہا ہے، جوئے کو اللہ نے حرام کہا ہے، سود کو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ کسی نے زنا کیا ہو. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ نے کہا ہے یہ جنگ ہے. اور اسی طرح کسی کا راز ہو، کسی کی زندگی ہو، کسی کی جان ہو، ہر چیز ہے. تو بہت ساری چیزیں حلال اور حرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلال تو بہت زیادہ ہے، حرام بڑی کلیئر چیزیں ہیں. تو ہم اس کو اگر کیٹیگرائز بھی کر لیں، ایک پرنسپل بنا لیں کہ کھانے میں پینے میں کیا چیزیں آتی ہیں، ہمارے ایکشنز میں کیا چیزیں آتی ہیں، ہم نے جو فائنینشیل اپنی پریکٹسز ہیں اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایون روزے کی آیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا مال ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تو کیا ہم کوئی کسی سے جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم کوئی فضول قسم کی رسم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم کسی سے لین دین کہ ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے، یا ہم جو ہے وہ کسی کا کہتے ہیں کہ نہیں ہم مہر تو 1.25 روپے 11 روپے دیں گے لیکن جہیز ہم آپ سے لاکھوں کا دیں گے. تو پھر ہم بہت ساری ایسی چیزوں میں اپنی انٹرپرسنل کنڈکٹس میں بھی دیکھتے ہیں. کیونکہ بقول اقبال عقل آستہ سے دور نہیں لیکن اس کی تقدیر میں حضور نہیں. جب ہم بہت لاجیکل ہوتے ہیں، جو آج کی دنیا لاجیکل ہو گئی ہے، تو وہ پھر ہمیں کہاں کہاں پہنچا دیتی ہے. اور یہ ہمارے اپنے گھروں میں یہ فتنے آ گئے ہیں. اور اس میں ٹیٹو سے لے کر ڈریس اپ آپ دیکھیے، ایک دلہن کو کس طرح نامحرموں کے درمیان لباس آپ آج دیکھ لیں، ڈرامے آپ دیکھ لیں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، پہلی نظر جو اگر کسی نامحرم پر پڑی تو وہ تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے، حرام ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ ڈراموں میں اور کس طرح چیزیں دکھائی ہیں، ٹک ٹاکرز کا آپ دیکھ لیں، LGBT کا، ہماری سنگنگ، ہماری میوزک، ہماری اور یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے گھروں میں، ہماری شادیوں میں اور ہمارے گھروں میں میڈیا کے ذریعے آ چکی ہیں. اور ابھی اتنی نارملائز ہو گئی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو نارملائز کر لیا ہے. یہاں قرآن کی بہت ساری آیتیں میں سامنے، چند کا میں نے یہاں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے، زیادہ بھی ہو گیا اس وقت. کہ کچھ دلوں میں بھی بہت ساری اقسام ہیں. کچھ دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ پتھر شاید اللہ کہتا ہے کہ نرم ہو جاتے ہیں. اس میں سے کچھ میں سے پانی نکلتا ہے، کچھ اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، اور کچھ بالکل گشنگ واٹرز ہوتے ہیں. اور لیکن دوسری طرف کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفس کے حوالے کر دیا. اور اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفس کو، اپنی ڈیزائرز کو اپنا الہ بنا لیا. پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کے باوجود اس کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو جانتے کچھ نہیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایویڈنس ہے، نہ انہوں نے قرآن کو صحیح طرح پڑھا ہے، نہ ان کو ورسز پتہ ہے، نہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جو کائنات میں ہیں، ہسٹری میں ہیں، ہمارے سامنے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، برسات ہو رہی، تباہیاں ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ وداؤٹ اینی اتھارٹی اس طرح بات کرتے. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اور پھر اقبال کیا خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اللہ کہتا ہے کہ مہر لگا دی ہے. اور اب کون ہے جو اللہ کے بعد ان کو جو ہے وہ ہدایت دے؟ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کی جلا کے لیے، دلوں کو چمکانے کے لیے، دلوں کو پالش کرنے کے لیے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھو. اور پھر جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. اور پھر وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کمپنی میں رکھو. یہ سب اسٹریٹجیز اللہ بتا رہے ہیں کہ جو وہ ان لوگوں کی صحبت میں رکھو جو رات دن اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی نعمتیں کی طرف
طرف وہ آنکھ بھی نہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی دلوں کے اندر وہ اتنی زیادہ بیٹھ جائے کہ وہ پھر ان کے دل کا جو میٹ ہے، ان کے دل کی جو ویونگ ہے، وہ اسی کے اندر وہ پھنس جائے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ چھوڑو، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے اس کی ادب میں اس کے مقام کو صحیح مقام دیا۔ تو ٹربل شوٹنگ کے لیے بھی ہمیں سیرت اور احادیث میں اور قرآن میں بہت ساری ہمیں اسٹریٹجیز ملتی ہیں کہ اپنے مورل کمپس کو ٹھیک کریں اور اپنی روزمرہ زندگی میں ریفلیکشن کریں۔ پہلی حدیث نیت سے اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، قرآن کو ایک ایکسپیرینشل لرننگ کے ساتھ، اپنی ایموشنل پریزنس کے ساتھ، کہ جنت کی آیتوں پر آنکھوں میں آنسو بھی ہے اور دل کے اندر خوشی بھی ہے اور جسم کے اندر ایک اللہ سے ملاقات کا شوق اور وہ ایک بے چینی ہے، اور جہاں جہنم کی آیتیں آئیں، جہاں حرام کی آیتیں آئیں، وہاں آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہیں اور دل ٹھوریوں کے بل جو ہے وہ زمین پر بھی گر جاتا ہے کہ اللہ میں نے آپ پر ایمان رکھا اور آپ کی حلال کردہ چیزوں کو قبول کیا اور آپ کی حرام کردہ چیزوں سے میں اپنے آپ کو دور کرتی ہوں۔ اور پھر جو ہے وہ اپنی چیزوں کو جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم ریزسٹ نہیں کر پاتے ہیں، بڑی الیورنگ ہے، نہیں نہیں وہ تو بھئی بیسٹ فرینڈ ہے، اس کے ہاں تو شادی میں ضرور جانا ہے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی، بھئی آج تو اس نے مہندی رکھی ہے فلاں۔ اب جو ہے بہت ساری شادیوں میں جو شیطان کے اس میں آ جاتے ہیں کہ اب ایک چیز ہے کہ خرچ کرنا، اور پھر ایک چیز ہے کہ اسراف کرنا، اور پھر ایک چیز ہے کہ تبذیر کرنا، نئی نئی سیلیبریشنز ہیں، نئی نئی اوکیجنز کرتے ہیں۔ تو وہاں پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو ان ایکٹیویٹیز کو ریپلیس کرنا ہے، ریزسٹ نہیں کرنا ہے صرف، کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر ایسی ایکٹیویٹیز میں لگائیں کہ وہ اگر آپ کو خود ہی سوچیں کہ اس کو بلانا بیکار ہے، یہ تو آئے گی نہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر کے ایک وقت میں جو ایک خلا ہوتا ہے، ایک ہمارے ایمان میں خلا ہوتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر وہاں گناہ جو ہے اس کو ریپلیس کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے لیے کوئی گولز نہیں بنائے، ہم نے اپنے لیے کوئی بچنے کے لیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں کی، تو پھر وہ گناہ ہوں گے۔ چلو یار بور ہو رہی ہوں تو یہ ڈرامہ دیکھ لوں، بور ہو رہے ہیں تو یہ گانا سن لے، چلو بور ہو رہے ہیں تھوڑی دیر جا کر ہی وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ جب اس کو پرپسفل ایکشن کے ساتھ ریپلیس کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کتاب کا مطالعہ ہی ہوگا، وہ آپ کی روح کو، آپ کے علم کو ایسا ایک غذا نیگیٹو کے بجائے ایک ہیلدی فراہم کرے گا کہ آپ کو لگے گا کہ اب آپ نے اپنے دل کی خواہشات کی، اس کی سائیکالوجی کو، جو ٹیمپٹیشن آپ کو ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں مجھے پرووکیٹ کرتی ہیں، تو اس میں ایک اور اسٹریٹجی آتی ہے جس کو کہتے ہیں اسٹیکنگ، کہ آپ کا گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، آپ کہیں اچھا پہلے میں یہ 4 کام کر لوں پھر یہ کروں گی۔ تو اس طرح ہوگا یہ کہ آپ نے اس وقت تو اپنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو کرب کرنے کے لیے اپنے آگے 4 ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھی، اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ایک اچھی کام کی، ایک نیکی کی، بھلائی کی جو ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک جزا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اگلے نیکی کے لیے وہ توفیق دیتا ہے۔ تو اب آپ کی ٹیمپٹیشنز پیچھے جائیں گے، چھوڑا ابھی نہیں کیا، اب چھوڑو، اب کیا ہے، اس کے بغیر بھی تو میں زندہ رہ سکتی ہوں۔ اور پھر اس طرح اپنے ٹریگرز کو جب آپ ریکگنائز کر لیں اور اس کو ڈائریکٹ کریں، اپنی کمپنی میں اپنی انوائرمنٹ کو دیکھیں کہ آپ کی انوائرمنٹ آپ کو ایک جو بیوٹی ہے، ایک پرپز ہے، ایک آپ کو نالج کی تھرسٹ ہے، ایک آپ کو اچھے کپڑے پہننے کی ہے، ایک آپ کو کسی سے محبت کرنے کی ہے، ایک آپ کو کسی کی ورشپ کرنے کی ہے، تو وہاں پھر وہ ورشپ شیطان کی چیلوں کے بجائے آپ اچھے لوگوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس طرح کر سکتے ہیں۔ اور اچھی محفلوں میں خوبصورت کپڑے پہننا، اچھی محفلوں میں اپنے آپ کی اپنی جو ضروریات ہیں جو پوری کرنا، تو وہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ریپلیس کرنے سے کتنی آپ کو اللہ تعالیٰ مزید اپرچونٹیز اور مزید آپ کو ڈورس دے گا۔ اور سب سے یاد میں ذکر اللہ کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اچھے کاموں میں لگے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حرام
سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی سینکٹیٹی، اس کی حلال کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھیں اور حرمات سے دور رہیں، اور جہاں ہمیں شبہ ہو کہ یہاں ہمیں یہ چیز جو ہے مشتبہ کر دے گی تو ہم وہاں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ، میں آپ کے غضب سے اور آپ کے عذاب سے اور آپ کے غصے سے آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔